اور یہ شاید تاریخ میں پہلی بیٹی ہے حسینہ واجد جس نے باپ کو دوبارہ قتل کیا۔ ترقی کے حوالے سے دیکھیں تو اس خاتون نے خاصا کچھ کنٹریبیوٹ کیا تھا، لیکن باغیرت عوام ہیں بنگلہ دیش کے۔ آرمی چیف جو بنگلہ دیش کے ہیں انہوں نے فیور کیا ہے، اگر یہ عوام کے ہتھے چڑھ جاتی، اس کی بوٹی بوٹی نہیں، وہ ریشہ ریشہ علیحدہ کر دیتے۔ عجیب بات ہے کہ اتنی دیر اقتدار میں رہنے کے باوجود اس خاتون کی ٹوٹل کمائی کیا تھی؟ عوام کی نفرت۔ یہ حسینہ واجد، بھارت اب آگے منزل کیا ہوگی میں نہیں جانتا، لیکن ایک بات پکی ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ حسینہ واجد کے جو والد تھے وہ قتل ہوئے، لیکن قتل ہونے کے باوجود وہ آدمی زندہ تھا۔ ایک کلٹ کریٹ کرنے کے لیے اس کے بت بنائے گئے تھے، یہ وہ، اور یہ شاید تاریخ میں پہلی بیٹی ہے حسینہ واجد جس نے باپ کو دوبارہ قتل کیا۔ اس کا نام و نشان تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کو نفرت کا سمبل اور گالی بنا دیا۔ کس نے؟ اس کی اپنی بیٹی نے، کیونکہ اس کے رویے عوام دشمن تھے۔ شی واز اے فیشسٹ، عوام کے ساتھ مسلسل ظلم زیادتی کے نتیجے میں۔ اور دیکھیں ایک اور بڑی دلچسپ بات، حالانکہ ترقی کے حوالے سے دیکھیں تو اس خاتون نے خاصا کچھ کنٹریبیوٹ کیا تھا، لیکن باغیرت عوام ہیں بنگلہ دیش کے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے کہ اگر ہماری اکنامک کنڈیشنز بہتر ہو گئی ہیں تو تم ہمیں ویسے ٹھڈے مارتے رہو اور ہمارے ساتھ بدماشی کرو اور ہمارے حقوق پامال کرو۔ چونکہ وہ بہت ہی ہائی لیول پہ ٹیمپرنگ کرتی تھی یہ خاتون، بہرحال اس کا انجام اس کے سامنے ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ شیل بی ایبل ٹو کم بیک۔ اور دوسری طرف جو اس کی پرانی رائیول تھی وہ بھی رہا ہو گئی ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اگر آرمی چیف جو بنگلہ دیش کے ہیں انہوں نے فیور کیا ہے، اگر یہ عوام کے ہتھے چڑھ جاتی، اس کی بوٹی بوٹی نہیں، وہ ریشہ ریشہ علیحدہ کر دیتے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اتنی دیر اقتدار میں رہنے کے باوجود اس خاتون کی ٹوٹل کمائی کیا تھی؟ عوام کی نفرت۔ لیکن عوام بہرحال بنگالیز اور طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک حد تک برداشت کیا، اس کے بعد اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ بہرحال وہاں نئے انتخابات کی، اور اس وقت جن کو نوبل پرائز ملا تھا، یونس میرا خیال ان کا نام ہے، بہت رسپیکٹیبل شخصیت، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے وقتی طور پہ ٹیک اوور۔ اس کا نام و نشان تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کو نفرت کا سمبل اور گالی بنا دیا۔ کس نے؟ اس کی اپنی بیٹی نے، کیونکہ اس کے رویے عوام دشمن تھے۔ شی واز اے فیشسٹ، عوام کے ساتھ مسلسل ظلم زیادتی کے نتیجے میں۔ اور دیکھیں ایک اور بڑی دلچسپ بات، حالانکہ ترقی کے حوالے سے دیکھیں تو اس خاتون نے خاصا کچھ کنٹریبیوٹ کیا تھا، لیکن باغیرت عوام ہیں بنگلہ دیش کے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے کہ اگر ہماری اکنامک کنڈیشنز بہتر ہو گئی ہیں تو تم ہمیں ویسے ٹھڈے مارتے رہو اور ہمارے ساتھ بدماشی کرو اور ہمارے حقوق پامال کرو۔ چونکہ وہ بہت ہی ہائی لیول پہ ٹیمپرنگ کرتی تھی یہ خاتون، بہرحال اس کا انجام اس کے سامنے ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ شیل بی ایبل ٹو کم بیک۔ اور دوسری طرف جو اس کی پرانی رائیول تھی وہ بھی رہا ہو گئی ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اگر آرمی چیف جو بنگلہ دیش کے ہیں انہوں نے فیور کیا ہے، اگر یہ عوام کے ہتھے چڑھ جاتی، اس کی بوٹی بوٹی نہیں، وہ ریشہ ریشہ علیحدہ کر دیتے۔ اور یہ
عجیب بات ہے کہ اتنی دیر اقتدار میں رہنے کے باوجود اس خاتون کی ٹوٹل کمائی کیا تھی؟ عوام کی نفرت۔ لیکن عوام بہرحال بنگالیز اور طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک حد تک برداشت کیا، اس کے بعد اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ بہرحال وہاں نئے انتخابات کی، اور اس وقت جن کو نوبل پرائز ملا تھا، یونس میرا خیال ان کا نام ہے، بہت رسپیکٹیبل شخصیت، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے وقتی طور پہ ٹیک اوور، اس کا نام و نشان۔ شیخ مجیب الرحمان کو نفرت کا سمبل اور گالی بنا دیا، کس نے؟ اس کی اپنی بیٹی نے، کیونکہ اس کے رویے عوام دشمن تھے۔ شی واز اے فیشسٹ، عوام کے ساتھ مسلسل ظلم زیادتی کے نتیجے میں۔ اور دیکھیں ایک اور بڑی دلچسپ بات، حالانکہ ترقی کے حوالے سے دیکھیں تو اس خاتون نے خاصا کچھ کنٹریبیوٹ کیا تھا، لیکن باغیرت عوام ہیں بنگلہ دیش کے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے کہ اگر ہماری اکنامک کنڈیشنز بہتر ہو گئی ہیں تو تم ہمیں ویسے ٹھڈے مارتے رہو اور ہمارے ساتھ بدماشی کرو اور ہمارے حقوق پامال کرو، چونکہ وہ بہت ہی ہائی لیول پہ ٹیمپرنگ کرتی تھی یہ خاتون۔ بہرحال اس کا انجام اس کے سامنے ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ شی ول بی ایبل ٹو کم بیک۔ اور دوسری طرف جو اس کی پرانی رائیول تھی وہ بھی رہا ہو گئی ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اگر آرمی چیف جو بنگلہ دیش کے ہیں انہوں نے فیور کیا ہے، اگر یہ عوام کے ہتھے چڑھ جاتی، اس کی بوٹی بوٹی نہیں، وہ ریشہ ریشہ علیحدہ کر دیتے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اتنی دیر اقتدار میں رہنے کے باوجود اس خاتون کی ٹوٹل کمائی کیا تھی؟ عوام کی نفرت۔ لیکن عوام بہرحال بنگالیز اور طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک حد تک برداشت کیا، اس کے بعد اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ بہرحال وہاں نئے انتخابات کی، اور اس وقت جن کو نوبل پرائز ملا تھا، یونس میرا خیال ان کا نام ہے، بہت رسپیکٹیبل شخصیت، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے وقتی طور پہ ٹیک اوور، اس کا نام و نشان۔ شیخ مجیب الرحمان کو نفرت کا سمبل اور گالی بنا دیا، کس نے؟ اس کی اپنی بیٹی نے، کیونکہ اس کے رویے عوام دشمن تھے۔ شی واز اے فیشسٹ، عوام کے ساتھ مسلسل ظلم زیادتی کے نتیجے میں۔ اور دیکھیں ایک اور بڑی دلچسپ بات، حالانکہ ترقی کے حوالے سے دیکھیں تو اس خاتون نے خاصا کچھ کنٹریبیوٹ کیا تھا، لیکن باغیرت عوام ہیں بنگلہ دیش کے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے کہ اگر ہماری اکنامک کنڈیشنز بہتر ہو گئی ہیں تو تم ہمیں ویسے ٹھڈے مارتے رہو اور ہمارے ساتھ بدماشی کرو اور ہمارے حقوق پامال کرو، چونکہ وہ بہت ہی ہائی لیول پہ ٹیمپرنگ کرتی تھی یہ خاتون۔ بہرحال اس کا انجام اس کے سامنے ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ شی ول بی ایبل ٹو کم بیک۔ اور دوسری طرف جو اس کی پرانی رائیول تھی وہ بھی رہا ہو گئی ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اگر